السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے دوستو، آج کا پہلا سوال لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ دو سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ جس سے واجب ادا ہو سکے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نماز کے دوران دونوں سجدوں کے درمیان یا رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں قومے میں، اس میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ دو سجدوں کے درمیان اطمینان اور سکون سے بیٹھنے کو آدمی ضروری ہی نہیں سمجھتا، جبکہ یہ واجب ہے، اور اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے تو نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر واجب چھوڑ دے تو پھر نماز دہرانی پڑتی ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ دو سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے کہ جس سے واجب ادا ہو سکے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے کہ آدمی ایک بار تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہہ لے۔ اتنی دیر بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان واجب ہے۔ چلیے دوسرا سوال لیتے ہیں۔ تو دوسرا سوال ہے کہ امام جب قاعدہ آخرہ میں بیٹھے تو مقتدی التحیات، درود شریف اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اگر وقت ہو تو مزید دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ مقتدی التحیات، درود شریف اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اگر مزید وقت بچا ہے تو جو دعائیں اس کو یاد ہوں وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ بہت اہم اور ضروری ہے، اس لیے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور اس سوال کے اندر زیادہ تر لوگ لاپرواہی برتتے ہیں۔ زیادہ تر 90% لوگوں کو یہ بات بالکل پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو سوال ہے آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر میری 1 یا 2 رکعات نماز میں چھوٹ جائیں تو قاعدہ آخرہ میں جب امام پہنچے تو مقتدی جس کی 1 یا 2 رکعات نکل گئی ہیں وہ کیا پڑھے؟ التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھے، یا خاموش بیٹھا رہے، یا صرف التحیات پڑھے؟ ایک بار پھر سنیں کہ جس کی 1 یا 2 رکعات نماز میں نکل گئی ہوں اور وہ قاعدہ آخرہ میں جب آئے تو امام تو التحیات، درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھے گا، لیکن مقتدی کیا پڑھے؟ کیونکہ اسے اپنی بچی ہوئی رکعتیں پوری کرنی ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ مقتدی اپنی التحیات کو اتنی آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام جب تک سلام پھیرے جب تک اس کے التحیات مکمل ہو جائے، اور اگر اس نے التحیات جلدی پڑھ لی تو پھر وہ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے، تب تک وہ خاموش بیٹھا رہے۔ اور اگر کسی نے التحیات بھی پڑھ دی اور درود شریف بھی پڑھ دی اور دعا بھی پڑھ دی تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ التحیات اتنی آہستہ آہستہ پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے تک اس کے التحیات مکمل ہو جائے، اور اگر پہلے التحیات پڑھ لے تو پھر وہ التحیات پڑھ کر خاموش بیٹھ جائے۔ چوتھا سوال ہے کہ میں اپنی قضا نمازوں کی نیت کس طرح کروں؟ مطلب میری یا 3 یا 4 سال یا 2 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو میں ان کی نیت کیسے کروں اور ان کو کس طرح ادا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بہت ساری قضا نماز ہو چکی ہیں، 2 یا 3 سال کی قضا نماز ہو چکی ہیں، تو وہ نیت اس طرح کرے۔ مثلا وہ ظہر کی نماز اگر پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز کی قضا کر رہا ہے، تو وہ دل میں یہ نیت کر لے یا کہہ لے کہ میں اپنی سب سے پہلی ظہر کی نماز کی قضا کرتا ہوں، یا ظہر کی نماز جو میری سب سے پہلے چھوٹی ہے اس کو ادا کرتا ہوں۔ اور اگر ساری قضا نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا دشوار ہے، بہت ساری قضا نمازیں ہو چکی ہیں، تو اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز کے بعد میں فوراً جو ہے وہ ظہر کی نماز کی قضا کر لے، یا عصر کی نماز پڑھی تو اس کی بھی قضا کر لے،
मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो उसकी भी क़ज़ा कर ले। हर नमाज में एक नमाज को, क़ज़ा नमाज को उसके साथ मिला ले। तो जब दिल मुतमईन हो जाए और उसे ये अंदाज़ा हो जाए, यकीन हो जाए कि अब मेरी नमाज, क़ज़ा नमाज़ें पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं, तो फिर क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ना छोड़ दे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उसकी नमाज़ों को कबूल कर लेगा। दोस्तों, ये थे आज के कुछ चंद सवाल जिसके जवाब देने की मैंने कोशिश करी। अगर भूले से चूके से कहीं गलती या कोताही हो गई हो तो आप कमेंट में इस्लाह भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में उसका सही जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके भी कुछ चंद सवाल हों और आप अपने सवालात को पूछना चाहते हों तो कमेंट में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।